حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے، یہ عام طور پہ رائے ہے۔ حرام جانور جو ہے وہ حرام ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی کیا ہے؟ نجس۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی پیشاب اور پاخانہ ہے، یہ بھی نجس۔ حرام جانور کا پیشاب اور پاخانہ یہ بھی نجس ہے۔ حرام جانور تو آپ سمجھتے ہیں نا، گدھا ہے، ٹھیک ہے، کتا ہے، بلی لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہے۔ تو چونکہ حرام جانور جو ہے وہ حرام ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی، رستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے استنجا کے لیے 3 پتھر لے آئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیے تو مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا میں نے بہت تلاش کیا۔ مطلب استنجا میں سنت یہ ہے کہ طاق پتھروں سے استنجا کرنا چاہیے۔ تو تیسرا یہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر گوبر کا ایک ٹکڑا ملا، وہ میں اٹھا کے آپ کے پاس آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تو اس کو پھینک دیا اور کیا کہا؟ ھذا رجس، یہ ناپاک ہے، اس سے ہم استنجا نہیں کر سکتے۔ تو حرام جانور کا جو ہے وہ پیشاب اور پاخانہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو تھا یہ گدھے کا تھا، وہ گوبر جو ہے یا لید کہہ لیں۔ بعض دوسری روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حلال جانور جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کا گوبر۔ ہمارے ہاں گاؤں میں تو وہ اپلے بھی خواتین کے تھاپتی ہیں نا، اس کو ایک وہ فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، گائے اور بھینس کے گوبر وغیرہ کو۔ تو اس کے بارے میں عام طور پہ موقف یہ ہے کہ یہ پاک ہے۔ جی، حلال جانور، حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے، یہ عام طور پہ رائے ہے، عام فقہا کی، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی پیشاب اور پاخانہ ہے، یہ بھی نجس ہے۔ اچھا، عام فقہا کی رائے کیوں بنی؟ وہ ایک حدیث ہے، شاید اکثر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، 2 قبیلے اکل اور ارینا، یہ 2 قبیلے کے لوگ آئے تھے مدینہ میں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو مدینہ سے باہر جو ہے نا وہ بیت المال کی چراگاہیں تھیں، ان کو وہاں لے جاؤ۔ اونٹ وغیرہ چرتے تھے تو انہیں وہاں اونٹوں کا دودھ بھی پلواؤ اور ان کا پیشاب بھی، تاکہ ان کے پیٹ ٹھیک ہو جائیں، اور ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے۔ اس سے جو ہے وہ جمہور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ نجس نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ حدیث صرف ان 2 قبائل کے لیے خاص تھی۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا فقہا میں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں تداوی بالحرام۔ کیا حرام کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آج کل الکوہل وغیرہ استعمال، اس کو ہم کتاب الاطعمہ وغیرہ میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہماری یہاں پہ ڈسکشن وہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. تو امام شافعی کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث خاص ہے ان دو قبائل کے لیے. واللہ عالم. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ یہ تو اس وقت ہے نا جب میڈیکلی یہ چیز پروو ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیکلی پروو ہونا چاہیے کہ یہ میڈیسن ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ اس دور میں جو اس وقت کی میڈیکل سائنس تھی وہ کیا تھی؟ وہ یونانی طب تھی یا حکمت تھی جو چلی آ رہی تھی. حکماء ہوتے تھے، اطباء ہوتے تھے، تو وہ زیادہ تر پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بیس کر رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں کہہ دیتے تھے. اسی کو آج کل ہم طب نبوی کہتے ہیں. جی نہیں، وہ ایکسپیرینس ہے، اس کو ہم وہی نہیں کہہ سکتے. شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہت اچھی، حجت اللہ البالغہ، ٹھیک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں طب نبوی سے متعلق جو احادیث ہیں نا یہ وہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادات ہیں، تدبیری امور ہیں، علوم دنیاوی ہیں. اس لیے وہ تعبیر نخل والا واقعہ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا، بعد میں خود ہی کہا کہ نہیں. اس کو ہم اپنی جگہ پہ ڈسکس کریں گے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت کے جو جنرل پرنسپلز ہیں نا ان کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ شریعت کے جو پرنسپلز ہیں یا شریعت کا ایک رویہ تو ہے نا جو ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہاں ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی گئی، تو گویا وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے. وہ اس لیے اس کو رخصت میں نہیں لے کے آتے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام جو ہے نا وہ علاج نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے. جیسے شراب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں وہ علاج نہیں، وہ تو بیماری ہے. یعنی پوچھا گیا نا کہ کیا شراب سے علاج کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا. تو وہ مختلف جو روایات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فقیہ کا ایک پورا ذہن بنتا ہے، ایک سانچہ بنتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ ایک حدیث کے اوپر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ خاص ہے. لیکن عام طور پہ فقہا نے اس کو خاص نہیں بھی مانا.